نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حیائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حیا کی خصوصی صفت عطا فرمائی تھی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باحیا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیا والی صفت عطا فرمائی تھی، باحیا تھے، کیونکہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ جو آدمی جتنا ایماندار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ باحیا ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حیا کی صفت کا غلبہ تھا، اور اتنا غلبہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا لحاظ فرماتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں میرے بستر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چادر اوڑھی ہوئی تھی، میری چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو میرے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تشریف لائے، اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں تشریف فرما تھے اسی حال میں تشریف فرما ہوتے ہوئے اجازت دلوا دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جو ضروری بات کرنی تھی بات کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں تشریف فرما تھے اسی حال میں تشریف فرما ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دلوا دی، یعنی جس طرح میری چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے اسی طرح میری چادر اوڑھ کے لیٹے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دلوا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، اور جو ضروری بات کرنی تھی بات کر کے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان ذی النورین باحیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اجازت نہیں دی، ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر جس طرح میری چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، میری چادر اتار دی، اور مجھے حکم فرمایا کہ آپ اپنی چادر، کپڑے، دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کریں۔ اہتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دلوائی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنی ضرورت کی بات کی اور پھر واپس تشریف لے گئے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ نے جو اہتمام فرمایا کہ اٹھ کر بیٹھ گئے، میری چادر اتار دی اور اپنے کپڑے مبارک سنبھال لیے، اور مجھے بھی کپڑے سنبھالنے کا حکم فرمایا، اتنا اہتمام آپ نے
جتنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا اتنا ابو بکر صدیق کے لیے نہیں فرمایا، اتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں فرمایا۔ اس میں کیا راز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حیا کی صفت کا غلبہ ہے، اور اتنا غلبہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فطرتی طور پر کہ جس حال میں تشریف فرما تھا، اگر اسی حال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی تو شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کی وجہ سے اپنی بات پوری نہ کر پاتے اور جلدی واپس تشریف لے جاتے۔ اس لیے میں نے اس کے حیا کا لحاظ کیا ہے اور اتنا اہتمام کیا ہے تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پوری کر سکیں، حیا کی وجہ سے کہیں جلدی واپس نہ چلے جائیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے خدا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم باحیا انسان ہیں کہ جس سے اللہ کے فرشتے لحاظ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اسی لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان کا حیا کرتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ کرتا ہوں، اس لیے میں نے زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج امت کو باحیا معاشرے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باحیا نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے، یا الہی ہم میں کوئی صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر۔ سبحان اللہ، فرمایا جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ تو یہ ہے حضرت عثمان باحیا ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے صفت حیا میں اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ جس کا اللہ کے رسول بھی لحاظ فرماتے، اللہ کے فرشتے بھی لحاظ فرماتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے محبوب بن گئے تھے کہ ان میں صفت حیا کا زیادہ غلبہ تھا۔ اس لیے امت مسلمہ کو اب ضرورت ہے کہ حیا کا دامن تھامیں اور حیا کا کردار اختیار کریں، بیا حیا بن کر اپنے معاشرے کو پاک اور صاف کریں اور بلند کریں، اور حیا والی صفت کو، حیا والی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔